بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں جو مہمان شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے، انہیں ہم نے آپ ہی کے بےحد اصرار پر آج مدعو کیا ہے، اور ہم پروگرام کے دوران آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ریگولر بیسس پہ ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا کریں گے، اور ہمارے ساتھ حق ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام بھی پیش کریں گے۔ ڈیٹیلز میں پروگرام کے دوران آپ کو بتاؤں گا۔ اور جی ڈاکٹر صمد مسافر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کی ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنس ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ بھی اس نمبر پر کال کر کے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صمد مسافر کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کراچی کے چیف ٹرینر ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو میجر سٹیز ہیں وہاں بھی اس طرح کے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں ڈاکٹر صمد مسافر لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مختلف ممالک کے اندر بھی لیکچرز دیتے ہیں۔ اور آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صمد مسافر سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ میں آپ سے کسی بھی قسم کا جو آپ کا شعبہ ہے زیل سائنسز کے حوالے سے میں کوئی بات کروں، جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا، پچھلے بدھ کو بھی آپ ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے تھے، اس کے بعد سے ہمیں بے شمار کالز آپ کے لیے آئی۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ سوالات ہمیں لکھائے جو ہم نے آپ کے لیے جمع کیے، اس کو نوٹ کیا ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں اپنی طرف سے آپ سے کوئی سوال کروں یا میں کچھ جاننا چاہوں، وہ بھی ہم کریں گے جو ہماری ناظرین کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جو آپ کے جوابات ہوں گے اس سے وہ بہت سے فوائد حاصل کر سکیں گے۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمیں سوالات ہمارے ناظرین نے لکھا ہیں، پہلے میں وہ سوالات آپ سے کروں تاکہ ہم ان کو جواب دیں، اور پھر ہم اپنی گفتگو انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمیں فون کیا تھا اور ہم سے کچھ اپنے مسائل شیئر کیے تھے، تو سب سے پہلے میں ان مسائل کو پوچھوں گا۔ وہ پرابلمس آپ نے جو ہمیں بتائے تھے ہم ڈاکٹر صمد مسافر سے پوچھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ پروگرام ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پہلا سوال ہے ہمیں لاہور سے ثانیہ حیدر نے ہمیں یہ سوال ہم سے کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے بچے اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو نظر بد لگ جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی غیر مرئی چیزیں محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا آپ اس حوالے سے ثانیہ حیدر کو آپ کہیں گے؟ پہلے تو ان کے جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے کہ بچوں کو اچانک کیا بیماری آ جاتا ہے، کوئی بھی بیماری ہے یا کوئی اچانک کوئی بخار یا کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، کوئی تاثر، کوئی اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر میں اس طرح کے سائنس کے لحاظ سے سائنٹیفکلی میں اس کی ذرا وضاحت کروں کہ سائنٹیفکلی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، ہمارے گھر میں ہو سکتی ہے، ہمارے دوسرے انوائرمنٹ میں ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ نیگیٹو انرجیز کو خیالات کا انرجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ ناقص انرجی جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، خیالات کے ریڈیشنز ہوتی ہے۔ اس کے کئی ایسے پاور ہے جو کہ ہمارے ماحول کو نیگیٹو بنا سکتا ہے اور ماحول کو پریشان کن بنا سکتا ہے۔ اچھا۔ تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے سائنس کے لحاظ سے، اور مذہب کے لحاظ سے دیکھیں، ہمارے روحانیت کے لحاظ سے بھی تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ نیگیٹیوٹیز ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے منفی چیزیں ہمارے ماحول میں ہو سکتے ہیں کہ جسے کچھ غیر مرئی مخلوق کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ غیر مرئی مخلوق کبھی ہمارے انوائرمنٹ میں
کچھ ہم پر برے اثرات ڈال سکتے ہیں، لیکن کبھی اگر اچھی مخلوق بھی ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، دیکھیں پازیٹیو انرجیز بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو طاقتیں بھی ہوتی ہیں، صحیح، تو ہمیں اگر پازیٹیو طاقت بھی نظر آتا ہے، کبھی ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں، ہم اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں، اچھا، اور کبھی ہم نیگیٹو کیا کو دونوں سے یعنی ڈرتے ہیں. تو ان کے جو ہے سوال کا، ان کو تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو فورس ہے جو کہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اچانک بچوں کا بیمار ہونا اور گھر میں کہہ رہے کہ کچھ چیزیں محسوس. جی ہاں، دیکھیے سوال میں ایک طرف پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو میں نے لکھا تھا کہ میرے بچے اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو نظر بد لگ جاتی ہے، گھر میں غیر مرئی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، انسین چیزیں محسوس ہوتے ہیں، یعنی گھومتے ہوئے شاید کچھ ایسا کچھ یا آواز آتے ہوئے یا کوئی اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں. جی جی، دیکھیں یہ مسائل کبھی کبھی نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، کوئی ایسا کیا جائیں کہ کبھی یا کسی نفسیات کے ماہر کے پاس جائیں، یا پھر اگر سمدھا ہیلنگ انرجی کے ماہر ہیں تو وہ پھر اس چیزوں کو ریموو کر سکتا ہے. لیول 3 سے سمدھا ہیلنگ انرجی کے لیول 3 سے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. اس ماحول کو جو نیگیٹیوٹی ہے وہاں پر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے وہاں سے، چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی بزنس پلیس میں ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو. میں نے دیکھے یہاں پر ایک دن میں آ رہا تھا میرے ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ایک بلڈنگ میں نے دیکھا، ماں کیا اتنا اچھا پلیس ہے، اتنا بہترین، یہ بلڈنگ ایسے خالی پڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا تھا اس میں پتہ نہیں کیا بلائیں ہیں یہاں پر، اس نے اس کو چھوڑ دیا سارا کچھ، اب یہاں پر کوئی کاروبار نہیں چلتے. میرے خیال میں کوئی ادھر 3 تلوار کے گرد دیکھا ہے میں نے کسی جگہ پہ دیکھا تھا، بالکل خالی ایک بلڈنگ تھی. میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ، میں نے انہیں کہا تھا ماں کیا آپ مجھے بتائیں، میں اس کو خالی میں صحیح کر دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، اس کو میں بالکل کلیئر کر دوں گا. اگر ایسا کچھ چیز ہے تو یہ میں ذمہ داری میں لے لوں گا، کہیں پہ بھی ایسے کوئی پرابلم ہے میں اس کی ذمہ داری لے لوں گا اور میں اس کو میں اس کو ختم کر سکتا ہوں اس چیز کو. اچھا. تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں کانٹیکٹ کروں گا اس سے کوئی اس طرح کے. لیکن پھر وہ میرا وہ اسٹوڈنٹ بھی بہت انجینئر ہے، پیٹرولیم میں ہے، بہت بزی آدمی ہے، تو ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو بات یہ ہے، یہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے لیول 3 سے 100% ایسا چیز ہے، اگر نیگیٹیوٹی ہے جی جی تو وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اگر یہ لاہور میں ہے تو لاہور میں میرے اسٹوڈنٹس بھی ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے اور یا کنٹرول روم سے نمبر لیں تو وہاں کا جو ہے وہ ان کی یہ پرابلم بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا، چاہے نظر بد ہو، چاہے کوئی بھی ایسی پرابلم ہے. جی میں اسی حوالے سے آپ سے تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا. یہ جو ہمیں ثانیہ نے فون کیا تھا لاہور سے، ثانیہ اس وقت بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈاکٹر صمد مسافر کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نمبر پہ آپ کال کر کے مزید ڈیٹیل میں آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے. اور یہ جو آپ نے اپنے مسائل ہمیں لکھوائے تھے، جو اپنے پرابلمس ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے، اس کے آپ کو جواب دیا ہے ڈاکٹر صمد مسافر نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح کا یہاں کراچی میں بھی ہے، میں نے اکثر اخبارات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک بار ایک فیچر میں نے اسی حوالے سے پڑھا تھا کہ کراچی شہر میں کوئی 7 یا 8 انہوں نے مکانات کا ذکر اس میں تھا. یہ کافی پہلے کی بات ہے، کوئی 1 سال پہلے. ایک جو ایک میگزین آتا ہے سنڈے ایک اخبار کا، اس پہ انہوں نے مختلف بینگلورز کے حوالے سے لکھا تھا کہ وہ وہاں پہ جو کرایہ دار آتے ہیں وہ زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ لوگ آتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا، اس حد تک بھی ہوا ہے کسی ایک مکان میں کہ، اور یہ 3 سے 4 دفعہ کا واقعہ لکھا تھا کہ جب وہ کرایہ دار اس مکان میں آئے تو اس میں سے کسی نہ کسی ایک کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ اتنا ان کو پریشان کیا کہ ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر وہ 3-4 مہینے خالی رہا، پھر نئے کرایہ دار آئے، ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوا. اور دیگر جو بنگلے تھے ان کے متعلق یہ لکھا تھا کہ وہ جب کرایہ دار آتے ہیں تو وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس سے زیادہ نہیں رہتے. وہاں پہ جو ایک ایسی غیر مرئی یا ان سین فورسز جو وہاں پر ہوتی ہیں وہ ان کو اتنا پریشان کر دیتی ہیں کہ وہ اس کو خالی کر دیتے ہیں.
تو کیا یہ سب سمدہ ہیلنگ سے ان کا انخلا یا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ 100% ختم کیا جا سکتا ہے، بالکل ختم اچھا. کیا جا سکتا ہے. ایک چیز کبھی کبھی تو میں آپ کو ایک چیز بات بتاؤں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لوگ وہم یا ایسا خوف میں ہوتا ہے، لیکن اچھا. کبھی حقیقت بھی ہوتے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا، وہ بتا رہا تھا، کہتا ہے ایک جگہ پہ میں کرائے کے مکان گیا ہوں، تو وہاں پر جب بھی کبھی پانی بند ہو جاتے ہیں اچانک، اور کبھی گیس بند ہو جاتا ہے اچانک، اور کبھی دروازہ جو ہے نا ناکنگ ہوتے ہیں، کبھی چھت سے ناکنگ ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ایسے وہ پرابلم بتا رہے تھے. میں نے انہیں کہا تھا میں دیکھتا ہوں، آپ کے گھر میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے پرابلم کیا ہے. میں گیا تھا گھر، میں نے چیک کیا، کوئی ایسا کچھ نظر نہیں آیا. میں کہا یہاں تو بہت پازیٹیوٹی ہے، بڑے اچھے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتہ ہے، بس یہ آپ کو پتہ نہیں چلا. تو وہ بڑا مجھے ایسے نگاہوں سے دیکھتا جیسا کہ بہت کیا نہ ہو کہ یعنی آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، آپ تو ایسا ہی. تو میں نے انہیں کہا کیا کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہمسائے کہتا ہے ہمارے جو ہے نا نیچے کچھ جو مالک مکان ہے وہ رہتے ہیں اور ہم اوپر رہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا میں نے انہیں کہا تھا کیا آپ یہ کب ہوتا ہے؟ کہتا ہے شام کو زیادہ تر ہوتا ہے یا رات کو اندھیری میں. تو میں کہ آپ چپ کسی کئی چھت پہ کسی جگہ پہ آپ آرام سے تھوڑی دیر آئے کسی کو بٹھا دے یا خود بیٹھے دیکھ لو کوئی شخص ہوگا ایسا. کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کون ایسا کرے گا؟ تو وہ جو نیچے والے کے بچے وہ کبھی گیس آ کر شوخی میں سے کبھی گیس بند کر کے، کبھی پانی بند کر کے، کبھی دروازہ کھڑکا کر، کبھی کیا کر کے اس نے پکڑ لیا تھا اس شخص. اچھا. تو مجھے بتایا ڈاکٹر صاحب آپ کو جو ہے نا اس طرح کے ایک تو یہ مثال ہے. ایک دوسرا مثال یہ کہ میرا بھائی خیر اندیش ٹریٹمنٹ کر رہا تھا. ایک دن ایک پیشنٹ آیا تو وہ میں نے دیکھا کہ واقعی اس پیشنٹ میں جیسا کہ کوئی جنات نہ ہو، یوں ایسا زمین سے یوں اٹھتا تھا. اچھا. میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ یار یہ تو کوئی، ہم نے اس میں دیکھے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی جین بوت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں. اچھا. تو وہ انہوں نے خیر اندیش نے انہیں کہا تھا کہ یہ آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے، ان کو کوئی نہیں، سوری، ان کو کوئی کیا نہیں ہے، ان کو کوئی جین بوت، کوئی ایسی جادو شادو کوئی چیز ان کو نہیں ہے، ان کو نفسیاتی مسئلہ ہے، ان کو نرو کا جو شوق ہے وہ لگتا ہے. اچھا. ان میں کوئی ایسی بات نہیں. تو اس نے کہا تھا یار ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اتنا ایسے نام سنا ہم نے، اتنا بڑا سا یہ وہ، چلو چلتا ہے لے جاتے ہیں. تو دور سے خیر اندیش میں دیکھ رہا تھا، میں دوسرے پیشنٹس کے ساتھ تھا اور میں ٹریٹمنٹ دے رہا تھا. تو خیر اندیش نے پیچھے سے آواز ہے، کہتا ہے دیکھیں ابھی آپ جا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ایک انجیکشن لگوا دو ان کو ڈیازیپام، یا تھوڑا سا ڈیازیپام لگوا دو اس کو، ٹرانکلائزر جو بھی ہو، اسی وقت یہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. کہتا ہے اس نے کہا، کہتا ہے چلو یار ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے چیزوں. اس نے شام کو کال کیا تھا، کہتا ہے ہم آ رہے اور معافی مانگنے آ رہے ہیں ہمیں کہ آپ لوگ واقعی جانتے ہیں بہت کیا ہیں، کیونکہ یہ شخص ابھی ہم نے لے گیا تھا اب ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے انجیکشن واقعی لگوایا، وہ بالکل ریلیکس ہو گئے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی آدمی بالکل ٹھیک ہے. اور واقعی یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی عصبی ہے یا کوئی نرو کا کوئی مسئلہ ہے، وہ بتا رہا کوئی دماغی مسئلہ ہے. اچھا. اچھا. میں کہ یہ دماغی نہیں ہوتا، یہ شاک ہوتا ہے نرو کا، عصبی شاکس ہے یہ، اور یہ ایک نفسیاتی ڈاکٹر، ایک سائیکاٹرسٹ اس کا علاج کر سکتا ہے. صحیح. تو اس طرح کے جو ہے نا کبھی کبھی ہوتے ہیں اس طرح، لیکن کبھی حقیقت بھی ہوتے ہیں. جی. لاہور میں ہم ڈاکٹر صاحب اس بات کو جاری رکھیں گے، جیسا ابھی آپ کو لاہور کا واقعہ ہمیں بتانے جا رہے ہیں، تو ہم یقیناً وہ بھی آپ سنیں گے، کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑا پبلک کے لیے یہ انٹرسٹ کی بات ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے ہیں، تو ہم ایک کالر کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ لاہور کا واقعہ جو اس حوالے سے آپ بتا رہے ہیں یہ ہم آپ سے ضرور سنیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں اظہر بول رہا ہوں لاہور سے، مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن کرنا ہے. جی میں اظہر لاہور سے بول رہا ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن کرنا ہے. جی اظہر صاحب.
آپ اپنا سوال جاری رکھیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ شیطانی خیالات سر پہ سوار رہتے ہیں، کبھی کبھی بہت خطرناک خیال آتے ہیں، جیسے کسی کا قتل، چوری، دھماکہ، یا کبھی کبھی خودکشی کا خیال آتا ہے، اور بہت چڑچڑا ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سمدہ ہیلنگ انرجی اور دوسرے کورسز وغیرہ سکھاتے ہیں، کیا اس میں اس کا کوئی علاج ہے؟ جی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، بالکل ہے۔ اچھا، آپ نے سمجھ لیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ جی اظہر صاحب، آپ نے لاہور سے ہمیں کال کیا، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے۔ ابھی ڈاکٹر صمد مسافر آپ نے جو ابھی اپنا پرابلم شیئر کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو جواب دیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنا ہے ان کا سوال، تو کیا آپ کہیں گے جو کوئی خیالات اس طرح کے آ رہے ہیں؟ جی، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور بہت لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ جی کہ کچھ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ تو پریشانیاں تو اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے پریشانیاں بھی اور خوشیاں بھی دی ہوئی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا ہم بہت بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم کبھی خودکشی کا خیالات آ جاتا ہے، یا ہمارے لالچ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ لالچ کی وجہ سے ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اچھا پیسہ زیادہ ملے اور جلدی ملے اور کسی بھی طریقے سے ملے۔ اور کبھی کبھی ماں باپ کا بھی یہی تربیت ہوتا ہے، کچھ کا ایسا ہے کہ بس بچہ یا بچی جس طرح بھی ہے پیسہ کما کر لیں، اور چاہے وہ کسی بھی راستے سے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بہت لالچ یہ ہو سکتے ہیں، اور یا یہ احساس کمتری ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کے خیالات جب انسان میں آتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کوئی چوری، ڈاکے یا قتل پہ یا کوئی اس طرح چیزوں پہ سوچتے ہیں، یہ سوچے جب آ جاتا ہے، یا خودکشی پہ، اس کا مطلب ہے کہ ان میں کانفیڈنس کا بہت کمی ہے، اور کانفیڈنس یہ بڑھا سکتے ہیں، یہ کانفیڈنس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقت ہی دی ہوئی ہے، اگر صرف اللہ پہ بھروسہ رکھے اور پھر اپنے آپ پہ رکھے ہم بھروسہ، تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے مثلا اس چیزوں پہ اتنا زیادہ، یا ہے بھی آپ کر نہیں پا رہے، تو آپ اس طرح کر لیں کہ کسی نفسیاتی ماہر کے پاس، یا پھر میرا ایک کتاب ہے آپ لے سکتے ہیں، اظہر ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج اور ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، یہ کتابیں آپ لے سکتا ہے۔ اس کتابوں کو پڑھ کے بالکل بھی آپ یہ چیزیں آپ کے خیال سے نکل جاتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ ہمارے فری انٹروڈکٹری لیکچرز ہوتی ہے، ہر ہفتے کو آپ آ سکتے ہیں اور فری انٹروڈکٹری لیکچرز کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ اس طرح خیالات کو، اس طرح چیزوں سے آپ بالکل نجات پائیں گے، اور سمدہ ہیلنگ انرجی سے بھی یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے میتھڈز پہ ہے، بہت سی طریقے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ بھی بتاؤں گا، آپ کو یہاں ٹی وی پہ بھی میں کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، آپ اپنے آپ کو ایک چند گہرے گہرے سانس لیں، تھوڑی سی ورزش کریں، اور اگر تھوڑے سے عبادات کریں تو وہ تو پھر آپ کو بالکل نکال لیتا ہے اس طرح چیزوں سے۔ اور اللہ پہ بھروسہ رکھے، اور پھر آپ کو ایک طاقت بنائے ہوئے اللہ نے بہت بڑا۔ اور اس طرح ٹیکنیک سے دا پاور آف مائنڈ ان باڈی لینگویج میں PMBL میں، جی اور دوسری ٹیکنیک سے HMF کا ہے، ہمارا ایک کورس ہے جی، HMF کے نام سے ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا مراقبہ ہے، جو میڈیٹیشن ہے، یہ بھی دور کر سکتا ہے۔ میں نے کتابوں میں بھی اس چیزوں کو لکھی اور لے سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے 100% اگر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ آپ نے جو بس یہ چاہت ہے آپ کا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ اس چیزوں کو دور کریں، بس یہی چیزیں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے۔ یہ آپ کا خیال جو آپ نے شیئر کیا آپ نے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بس جو خیال آتا ہے بس اسی پہ عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ میں یہ خوبی ہے کہ آپ اپنا مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ظاہر ہے کہ آپ ہمارے تک اگر آپ نے آن ایئر بات
بتائی ہیں جی، تو اس کا مطلب ہے آپ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ڈیولپ کریں. بالکل صحیح. تو آپ اگر یہ بکس لیں گے اور آپ یا ہمارے پاس آئیں گے یا کسی بھی اس طرح کی، تو یہ جو میں نے بتایا انشاءاللہ 100% آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص ہو. اچھا اس میں جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ بکس جو آپ کی اویلیبل ہیں تو یہ عام بک سٹالز پہ بھی مل جائیں گی یا ہم اظہر کو کوئی خاص کوئی بک سٹالز ہیں؟ کیونکہ لاہور سے انہوں نے فون کیا ہے ہمیں، تو یہ بکس ایزیلی اویلیبل ہیں جو بڑی بک سٹالز ہیں، بک شاپس ہیں؟ جی یہ بک سٹالز پہ مل سکتا ہے، جو ہے لاہور میں تو کہیں پہ بھی، اردو بازار میں کسی بھی جگہ مل جائے گی. اچھا ویب سائٹ پہ بھی ہیں آپ کی بکس؟ ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں بے شک. آپ ہماری ویب سائٹ پہ یا ڈاکٹر صمد مسافر لکھے، گوگل پہ جائیں تو یا یاہو پہ، گوگل پہ ڈاکٹر صمد مسافر لکھیں تو آپ کی بہت سی سائٹ سامنے آ جائیں گے. یا پھر آپ www.zealsciences.com اس پہ جائیں اور وہاں پر آپ فری بکس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اظہر آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے جو اپنا پرابلم شیئر کیا، بہت ڈیٹیل میں آپ کو جواب دیا ڈاکٹر صمد مسافر نے. اور جو بکس جو خود ڈاکٹر صمد مسافر کی لکھی ہوئی ہیں، ان بکس کو آپ مارکیٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ اس کو مختلف جو ویب سائٹس ابھی ڈاکٹر صمد نے آپ کو بتائی ہیں، وہاں آپ لاگ آن کر کے وہاں سے بھی آپ ان بکس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے جو ابھی ڈاکٹر صمد مسافر نے کہا کہ آپ کے اس طرح کے نیگیٹو خیالات آئے اور آپ نے وہ شیئر کیے. اکثر لوگ اس کو عمل کر جاتے ہیں اور چھپا لیتا ہے اور چھپانے کی وجہ سے اور بڑھ جاتے ہیں. بڑی بات. تو اثر آپ اس پر عمل کیجیے گا. اور جیسا اگر آپ، کیونکہ کافی سیریس معاملہ آپ کا مجھے لگتا ہے، اور اگر آپ کا کراچی آنا ہو تو آپ ڈاکٹر صمد مسافر سے مل سکتے ہیں. جو ٹریننگ سینٹر ہے زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ آپ لکھ لیجیے، چاہیں تو یہ 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل، کلفٹن کراچی. زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل کراچی. یہاں پر آپ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ فون کر کے مشورہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے جو غیر مرئی قوتوں کے حوالے سے. آپ کو ہمیں ایک تو آپ نے ہمیں 3 تلوار کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا، پھر آپ ہمیں کوئی لاہور کا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. جی ایک دوسرا واقعہ تھا. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، ان کو کسی نے بلایا ہوا تھا کہ ہمارے گھر پہ کچھ ایسی فورسز ہے بری جو ہے نا وہ نیگیٹو. تو وہ گیا تھا وہاں پر اور مجھے کال کیا انہوں نے، اور بہت عجیب سا تھا اس کی کیفیت. کال پہ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتا ہے میں گھر سے باہر ہوں اور میں یوں کانپ رہا ہوں اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، میں گھر کے اندر نہیں جا سکتا ہوں اور مجھے جیسا کہ باندھا ہوا ہے، میں آگے پیچھے نہیں جا سکتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا میں کیا یہ آپ کے خوف ہے؟ آپ اندر جائیں، کچھ نہیں ہوگا. گھر کے اندر جائیں اور وہاں پر انرجی آن کریں اور بس اللہ کا نام لے کر وہاں پر بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا آپ کو. میں ذمہ داری لوں گا آپ کی، کسی قسم کی کوئی آپ کو پرابلم ہو میں ذمہ دار ہوں. آپ اندر جائیں. تو وہ پھر کہہ رہے تھے میں شاید میں یہ جرأت نہ کر سکوں، آپ اگر آ سکے. اچھا. تو میں اس گھر پہ گیا تھا. واقعی اس گھر میں حقیقت میں کچھ ایسے نیگیٹیوٹیز تھے. اچھا. کچھ ایسے میں نے دیکھے وہاں پر. تو وہاں پر وہ لوگ وہاں سے گئے ہوئے تھے. ابھی یعنی ہم نے 4 دن بعد ان لوگوں کو واپس لے آیا اور ابھی تک اسی گھر میں رہ رہے ہیں بالکل صحیح سلامت. اور کوئی وہاں پر پہلے توڑ پھوڑ کہتا ہے ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، آوازیں آ رہے تھے دروازے کا کچھ اور کا، ایسے چلتے ہوئے کوئی اس طرح کے. ابھی تک کوئی ایسے کوئی کچھ نہیں تھا.
بہرحال یہ کبھی کبھی خوف بھی ہو سکتا ہے نا کہ لوگ ڈرتے بھی ہیں کچھ اس طرح کے ہیں جس طرح کے یہ اسٹوڈنٹ کی بات کروں میں وہ خوف میں اگر کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا خوف میں مبتلا تھا بیچارہ اور کچھ نہیں اور پھر میرے ساتھ اندر گئے اس کو کچھ نہیں ہو رہا میں کیا اب کچھ ہو رہا ہے کہتا ہے اب تو آپ ہیں میرے ساتھ میں کیا میں جاؤں بھی تو بھی نہیں خوف انسان کو کبھی کبھی بالکل بند کر دیتا ہے کیا ہوتا ہے خوف یہ سائیکولوجیکلی کچھ ہوتا ہے یا یہ خوف جو ڈیولپ ہوتا ہے خوف نہ نظر آنے والے ایک بلا ہے یہ سمجھیے خوف انسان کی زندگی کو بہت خراب کرتا ہے خوف کی وجہ سے انسان آگے نہیں جاتا ہے خوف کی وجہ سے آگے قدم کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس انسان میں کانفیڈنس کی کمی ہے خوف ہے وہ شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے اور خوف اندر سے تخلیق اندر سے پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر انسین کیا کہتے ہیں ایک ناقص انرجی ہے ایک ناقص انرجی ہے ہمارے خیالات کا صحیح جو کہ ہمیں خوف لیکن کبھی کبھی خوف اچھا ہوتا ہے اچھا ابھی خوف جو اچھے کی بات ہم آپ سے کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینا ہوتا ہے اور ہم اسی ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے خوف کے حوالے سے لیکن بریک کے بعد میرے پاس سوالات بھی بہت سارے ہیں جو مجھے آپ سے کرنے ہیں مختلف شہروں سے ہمیں یہ سوالات ہم نے لکھے ہیں جی ناظرین یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن ملتے ہیں بریک کے بعد حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کیے ہیں اور حق ٹیلی ویژن کو ٹیون کیا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ آج ہمارے ڈرائنگ روم میں جو مہمان شخصیت ہے وہ ہیں ڈاکٹر صمد مصافی جو چیف ٹرینر ہیں ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے اور ہم مختلف حوالوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ بھی اس نمبر پر کال کر کے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوتے ہیں اور ان کیس کیونکہ میں کالز کم لے رہا ہوں گفتگو ہم زیادہ کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر سکیں ڈاکٹر صمد مصافر کے ذریعے جو کہ بڑی مفید معلومات ہیں تو اگر آپ کو ہمارا ٹیلی فون آپ کو انگیج ملتا ہے اور پروگرام کے اختتام تک آپ کی براہ راست بات ڈاکٹر صمد مصافر سے نہیں ہو سکتی ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر صمد مصافر کے نمبرز بتا دیتا ہوں جو کہ آپ کو اس وقت اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ نمبرز آپ نوٹ کر لیجئے 021 544 4457 021 544 4457 سیل نمبر ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0321 59 44 446 0321 59 44 446 ان نمبرز پر کال کر کے براہ راست آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صمد مصافر سے جی ڈاکٹر صاحب جیسا میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ جو ہم نے پچھلے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور آپ ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے تھے ہمیں بے شمار ٹیلی فون کالز موصول ہوئی تھی بہت سارے لوگوں نے سوالات ہمیں لکھائے تھے جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ایک خاتون کا سوال پڑھا تھا جو لاہور سے انہوں نے ہمیں لکھایا تھا ایک اور سوال میرے پاس ہے میں چاہوں گا کہ ہم ان کا سوال پڑھیں اور آپ انہیں جواب دیں یہ بلقیس ہیں سیالکوٹ سے انہوں نے ہمیں کال کیا تھا اور اپنا سوال لکھایا تھا سوال ان کا یہ تھا ہر وقت پریشان رہتی ہوں جی کوئی کہتا ہے کہ جنات کا سایہ ہے جی اور کوئی کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جی کیا آپ ایڈوائز کریں گے آپ لیکن کیونکہ ان کو جو ہوا ہے ظاہر ہوتا تو ایسا ہی ہے جی جی بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ٹینشن ہو کوئی ٹینشن کا شکار ہو ڈپریشن کا شکار ہو کوئی ایسا نفسیاتی بیماری ہو سکتا ہے یا پھر جادو تو ایک حقیقت ہے تو جادو بھی ہو سکتا ہے یا پھر جنات بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہم اشرف المخلوقات ہے اشرف پر کوئی ایسے
کمزور مخلوق جنات جیسا مخلوق اتنا اثر نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ ہم خوف میں مبتلا ہیں. اچھا. تو بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم یا تو نفسیاتی ہے یا پھر اس طرح حقیقت ہو سکتا ہے, کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان کو میں یہ تجویز کروں گا کہ وہ سب سے پہلے اس کا تو تشخیص کریں. صحیح. کہ پرابلم ہے کیا, اور یا یہ نفسیاتی مسئلہ ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتا ہے, اس دونوں میں سے. کیونکہ یہ یہاں پر جو ان کا سوال ہے یہ کوئی فزیکل بیماری نہیں ہے جی, یہ ٹینشن ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی خوف ہو سکتا ہے, یا پھر حقیقت کوئی نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے. جی جی. تو اگر یہ سب کچھ ہے, چونکہ ابھی ہمارے سامنے تو نہیں ہے کہ ہم اس کی باقی سوالات کریں ان سے کہ اس کا ہسٹری لیں مکمل کہ کب یا کس طرح کی شروع جب ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا, تو انہیں پتہ ہے کہ کہاں سے کب شروع ہوا تھا, اس کو تشخیص کر سکتے, وہ خود بھی کر سکتی ہے. اچھا. یا پھر یہ ہے کہ ہسٹری بنا کر ہمیں بھیج دیں. صحیح. ہسٹری وہ بنا کر ہمیں بھیج دیں یا مجھے ای میل کر دیں, یا پھر ای میل کے بجائے خط لکھیں جو آپ نے ایڈریس بتایا تھا. جی. خط لکھیں یا اس کو تفصیل سے لکھیں کہ کیا ہے اس طرح کی پرابلم ہے, یا پھر ٹیلی فون پہ ہمیں ہسٹری لکھوا دیں. صحیح. تو میں انشاءاللہ اس کا حل ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کبھی کبھی ٹینشن, چھوٹی چھوٹی ٹینشن ہم بہت بڑھا دیتے ہیں. اچھا. چھوٹی چھوٹی ٹینشنز ہوتے ہیں ہمیں, اس ٹینشن کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس یہ مصیبت تو صرف دنیا میں ہم پر آئی ہوئی ہیں اور پھر کسی پہ نہیں ہے, دنیا تو ایسے خوش. لیکن ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ دنیا میں اتنی مصیبتیں ہیں, اتنی کچھ ہیں, شاید ہم سے زیادہ مصیبت میں دوسرے مبتلا ہوں, لیکن ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے. صحیح. تو یہ خوف ہو سکتا ہے کوئی اس طرح. جی بلقیس, آپ نے ہمیں سیالکوٹ سے کال کیا اور آپ نے جو ہمارے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کیا. اب کیونکہ آپ نے وہ ساری ڈیٹیلز مجھے نہیں بتائی تھی اور آپ نے صرف جو ہے اپنا سوال ہمیں بتایا تھا, اس کو صحیح پراپرلی ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ کیا اصل مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جیسا بھی ڈاکٹر صمد مسافر نے آپ کو ایڈوائز کیا کہ آپ خط کے ذریعے جس میں آپ اپنی پوری ڈیٹیلز آپ بتائیں, یہ کب سے شروع ہوا ہے یا آپ کیا فیل, آپ نے پہلی بار جب یہ آپ کو ایسا محسوس ہوا, پھر اس کے بعد آپ کی کیا کیفیات رہیں, اس سارا کا سارا ڈیٹیل لکھ کر آپ خط بھیج دیجیے. اور ساتھ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنا ساتھ اس میں ایک جوابی لفافہ آپ ضرور رکھیے گا جس پر آپ کا اپنا ایڈریس جو ہے نا وہ مکمل لکھا ہونا چاہیے, تاکہ ڈاکٹر صمد مسافر اگر آپ کو اس کا جواب دینا چاہیں گے, اپنا آپ کانٹیکٹ نمبر بھی اس میں لکھیے گا تو اس کا یقیناً وہ جواب دیں گے. آپ ایڈریس ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 605, بلکہ اس سے پہلے آپ لکھیے زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ, زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل کراچی. اس ایڈریس پر آپ اپنا پرابلم ڈیٹیل میں ڈاکٹر صمد مسافر کو آپ بھیجیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کو اس وقت بھی نظر آ رہے ہوں گے اور ہم آپ کو پروگرام کے دوران بھی بتائیں گے, وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا. خط بھی آپ بھیج دیجیے گا اور چاہیں تو ٹیلی فون پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے. اور اس دوران ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے ہیں تو ہم ایک کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے سمینہ بات کر رہی ہوں. جی سمینہ, ڈاکٹر صاحب سے 2 سوال پوچھنا چاہتی تھی میں. جی آپ بات کریں, آپ کی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صمد صاحب کو. جی ڈاکٹر صاحب مجھے میرے 2 مسئلے ہیں, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ایک تو ڈاکٹر میں اندھیرے سے بہت ڈرتی ہوں.
جی جی. اور یہ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی ہوں. جیسے مجھے خوف رہتا ہے کہ میری جاب نہ ختم ہو جائے. جی جی. اور ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں. جی. اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں. آپ کچھ میری ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں؟ جی کیوں نہیں, بالکل. ٹینشن اور خوف جی اور جاب کا کھونے کا خوف. دوسرا ایک تو ان کو ڈارکنیس سے ڈر لگتا ہے, جو اندھیرے سے ڈرتی ہیں یہ, اور دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان کو خوف سوال رہتا ہے کہیں کہ جاب نہ چلی جائے. جی سمینا, آپ کی 2 ہی سوال ہیں یا آپ کوئی اور بھی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں جی, بس یہی کویسچن تھا. چلیں سمینا, آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے اور انشاءاللہ ابھی ڈاکٹر صمد مسافر آپ کو آپ کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیں گے. پروگرام میں آپ نے شامل ہوئے ہمارے, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جی تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, یہ سمینا تھیں, انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو اندھیرے سے ان کو خوف آتا ہے, جی جی, اور دوسرا ان کا اندھیرے سے ان کو ڈر لگتا ہے جی, اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ ان کے اوپر ایک خوف سا سوال رہتا ہے, اور وہ مختلف حوالوں سے کبھی ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جی ان کی جاب نہ چلی جائے, یا اس طرح کے جو ہیں وہ خوف میں یہ مبتلا ہے. آپ کیا انہیں ایڈوائز کریں گے؟ خوف جو ہے نا اس چیزوں کا, اس کو سب سے پہلے انہیں یہ چاہیے کہ یہ خوف کو جس چیز سے ان کو خوف ہے اس چیز کو کلیئر کریں, اس چیز کے اندر جائیں, اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے. مثلا اندھیرا ہے, جی اندھیرے میں اگر وہ لکھ لے کہ اتنا دنیا اندھیرے میں رہتے ہیں, ایک میں ہوں جو بھی اگر اندھیرا ہو جائے, اچانک بجلی چلے جائیں اور لائٹ نہ ہو اور ایک خوف میں مبتلا ہو جاتے, یا گھر میں اکیلے ہو, ظاہر ہے عورتیں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں, انہیں کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتے ہیں اس طرح. تو سب سے پہلے کلیئر کرے یہ کہ کبھی اندھیرے میں کوئی بلا نہیں آئی ہے, کوئی بات ہوئے نہیں ابھی تک. صحیح. اور پھر اسی گھر میں رہتے ہیں, کیا روشنی میں کوئی خاص بات ہے؟ کیا روشنی کوئی اللہ کا نور ہے جو کہ یہاں پر, یہ تو ایک مصنوعی چیز ہے, ایک مصنوعی انرجی ہے نا. تو کیا وجہ ہے اگر اندھیرا ہو یا لائٹ نہ ہو, کلیئر کیا جائے نا. یا لائٹ نہیں ہے تو یا لائٹ ہے, دونوں میں کیا فرق پڑتا ہے وہاں پر؟ اندھیرے میں کیا کوئی بلا آ جاتا ہے, یا روشنی میں بھی تو آ سکتے ہیں نا, انسین ہوتا ہے کوئی چیز. لیکن یہ ایک خوف ہے, انہیں کلیئر کرنی چاہیے. کس طرح سے کلیئر کریں؟ وہ اس طریقے سے کہ خوف کو, خوف بذات خود ایک بیماری سمجھ لو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز سمجھ لیں, لیکن کلیئرٹی کا میں بات یہ کروں کہ وہ جو چیز ہے جس سے ان کو خوف ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایک شخص ہے جو کہ اسے واش روم میں جانے سے بہت ڈر لگتا ہے, خوف لگتا ہے. یہ واش روم گندا ہوتا ہے, چاہے جتنا بھی واش روم صاف ہو. اچھا. وہ ڈر لگتے ہیں. یہ چند دن پہلے میرے پاس اس طرح کے کیس آئے کہ وہ انہیں ڈر لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے جو واش روم میں جانا بہت کیا ہے. یہ کہتے ہیں کبھی کبھی کئی دور جا کر سیر, کئی کیتھو میں جا کر کہتے ہیں اس طرح کی جاتے ہیں کہیں پہ مقصد وہ اس کے لیے, لیکن بہت بڑی پرابلم تھے ان شخص کو. تو وہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہے, میں نے انہیں واش روم کے اندر لے گیا تھا اور پھر میں نے کہا تھا یہاں پر واش روم میں ہاتھ لگاؤ. واش روم کے جو وہاں پر جو بیسن تھا باقی جگہوں پہ اس کی جو ہاتھ لگوایا ان کو, پھر ان کو کہا تھا اس کی دیواروں پہ ہاتھ لگائیں, دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا ہے, ادھر ہاتھ لگائے, ادھر ہاتھ لگائے, ادھر ہاتھ لگائے. اچھا, ان کا خوف جو تھا پچھلا جو واش روم میں ایک بار بیمار تھا, جو ہسٹری میں نے دیکھا اس کے کہ انہیں خوف کہاں سے شروع ہوا ہے. جی یہ بیمار ہوا تھا, واش روم میں گر گیا ہوا تھا. اچھا. دروازہ بھی بند تھا واش روم کا.
تو وہ اس بیماری میں ان سے پتہ نہیں وہاں کے کوئی گندگی ہوئی ہے اور بہت گندا ہوا ہے. اس کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا, اپنے آپ میں سے نفرت آیا ہے. اچھا. پھر وہ اس حالت میں اس کو اٹھایا کیونکہ وہ برے حالت ان کا خراب تھا, تو اس حالت میں اب دو تو نہیں سکتے تھے, تو اس حالت میں ان کو ہاسپٹل لے گئے. اور پھر وہاں پر لوگ دیکھ کر ان کو نفرت کر کے ان سے ادھر ادھر, تو وہ اس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ نفرت اپنے آپ سے واش روم سے نفرت ہوا تھا. تو واش روم میں میں نے اس کو کلیئر کر دیا کہ یہاں پر ایسی کوئی کچھ نہیں ہے. صحیح. تو وہاں پر میں نے ان کا ہاتھ کیسے وہ کموڈ پہ لگایا تھا, میں نے وہاں پر فلش جہاں پر کموڈ پہ میں نے ان کا ہاتھ لگایا, اس کے ہاتھ ادھر لے گیا تھا اس طرح. میں کہ اب صابن سے صاف دھو لو اور یہی پہ نہا لو, کچھ نہیں, نہا کر باہر آ جاؤ. اس نے نہایا, باہر آیا, اور واش روم ابھی تک کوئی بیماری اسے نہیں ہوا ہے. کلیئر کرنی چاہیے, اس چیز کو کلیئر کریں. اندھیرے میں تھوڑے سے رہیں کہ کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں. ایک دو بار رہیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ تو پچھلے دفعہ مجھے کچھ نہیں ہوا, اب بھی کچھ نہیں ہوگا. دوبارہ اندھیرا آ بھی جائے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے انہوں نے خوف جاب کو کھونے کا, یہ تو اندھیرے سے ڈر کا بات تھی کہ ڈر لگتا ہے. جی ڈر لگتا ہے. اور دوسرا ان کو خوف یہ رہتا ہے کہ جی جاب نہ چلی جائے, اس طرح کے مختلف خیالات آتے ہیں. جی جاب کا بھی ایسا ہی ہے, کلیئر کرو جاب کو. دیکھیں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے, آپ انسان ہیں اور آپ میں بہت سی صلاحیتیں ہیں. آپ جو ہے نا خوف نہ لیں اپنے اندر, اور آپ جاب اچھی طریقے سے کر لو. جاب بھی ایک فرض ہوتے ہیں, اس کو اپنا سمجھ لو. جو بھی کام آپ جہاں بھی کرتے ہیں ان کو اپنا کام سمجھ لو, اللہ کے بھروسے پہ بس وہی پہ کام کر لو. اگر پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان شخص میں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی بات ہے جو ان کے اپنی خامی ہے, کہ یہ خامی اگر میرے باس کو نظر آئے یا اس کی جو کمپنی کا یا کوئی ادارے کے کہیں, شاید وہ ڈر ہے ان کے اندر خود اندر کوئی خامی ہے, اس خامی کو پورا کر دے, اس کمی کو پورا کر دے. بس آپ کو جاب سے کون نکالے گا؟ اگر آپ اچھے کام کر رہے, ایک ادارے کو اچھے ورکر کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی پاگل نہیں ہوتا ہے, کوئی سربراہ کہ آپ کو اچانک ایسا میں نکال لے. انہیں اچھے لوگوں کے اور جو کمپنی کے کام آتے ہیں, جو ادارے کے کام آتے ہیں, ان کی ضرورت ہوتے ہیں انہیں. تو آپ خود صحیح ہو جاؤ, اپنے اندر سے خوف کو دور کر دو, کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. آپ اپنی خامیوں کو دور کر دو اور کام پہ ٹائم پہ اور صحیح طریقے سے آپ اپنی ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر کام کریں. کوئی طاقت آپ کو وہاں سے ہلا نہیں سکتے ہیں, بلکہ آپ کو اور آفرز آئیں گے, آپ اور ہائی جائیں گے آپ کی کارکردگی کو اس ادارے میں کوئی دیکھ کر. صحیح. تو یہ کلیئر کریں تاکہ کچھ ہر چیز کو کلیئر کرے جس سے آپ کو خوف ہے. اچھا, اس میں کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ اگر آپ سے ملاقات کرتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ ایک سٹنگ کریں اس حوالے سے, اور وہاں آپ جو آپ کی زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہے, تو کوئی ایسا اس میں جیسا آپ نے بتایا یہاں پہ سمدہ ہیلنگ ہے, ریکی ہے, اور مختلف جو آپ کے شعبے ہیں اس ادارے میں جہاں پہ آپ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی اگر یہ اپنے طور پر اپنے آپ کو نہیں کلیئر کر پاتی ہیں, تو آپ سے ملاقات کر کے آپ انہیں کوئی ٹریٹمنٹ ایسا دیں کہ جس سے ان کی یہ کلیئر ہو جائے جو خوف ہے اور ڈر ہے. جی ہم ٹریننگ کی یہی دیتے ہیں نا, ٹریننگ کی اسی چیزوں پہ دیتے ہیں کہ انسان کہ یہ اس طرح کی بیماری ہے, کہ یہ بھی ایک بیماری ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں آپ سے ملاقات کرنی چاہیے؟ اگر یہ جس طرح کے میں نے فارمولہ بتایا اس پہ عمل کرے تو ملاقات انشاءاللہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا. باقی اگر کوئی مسئلے ہیں, کوئی مسئلے مسائل ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو مجھ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. جی سمینہ, آپ نے ہمیں کال کیا تھا, جو 2 پرابلم ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے, اس کے لیے ڈاکٹر صمد مسافر نے آپ کو یہی ایڈوائز کیا ہے کہ آپ ان کو کلیئر کریں اپنے طور پہ, اور اگر آپ اپنے طور پر نہیں کلیئر کرتی ہیں, کوشش آپ کرتی ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتا, اور اندھیرے سے ڈرنا آپ کا برقرار رہتا ہے, اور جو خوف ہے مختلف حوالوں سے وہ قائم رہتا ہے, اور باوجود کوشش کے بھی آپ اس سے آپ کو نجات نہیں ملتی ہے, تو پھر آپ ڈاکٹر صمد مسافر سے رابطہ کر سکتی ہیں. ٹیلی فون نمبرز میں نے پہلے بھی بتائے تھے,
اور آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں وقفے وقفے سے. اور میں نے ایڈریس بھی آپ کو بتایا تھا 605 زیل سائنس انسٹیٹیوٹ 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل کراچی پر آپ ملاقات بھی کر سکتی ہیں ڈاکٹر سمد مسافر سے، ان کیس کہ آپ خود کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو جو پرابلمس آپ نے بتائے تھے ان سے آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکتی ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اور بھی کچھ سوالات ہیں، تو میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہوں گا. یہ ہمیں ایک سوال بھیجا ہے، بھیجا نہیں ہے بلکہ ہم اسی ٹیلی فون پہ میں نے سارے نوٹ کیے تھے، کچھ ہمارے آفس میں ہمارے چینل پہ لوگوں نے اس کو نوٹ کیے تھے، کیونکہ جب آپ سے اس پروگرام کے بعد بے شمار کالز ہمارے پاس آئی ہیں. سوالات تو اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہم 25 پروگرام بھی کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس سوالات کم 25 پروگرام بھی کم پڑ جائیں گے. یہ محمد حسین ہیں راول پنڈی سے، انہوں نے ہمیں یہ سوال لکھایا تھا. ان کا کہنا ہے کہ کندھوں پر دباؤ محسوس کرتا ہوں، ہمیشہ منفی خیالات آتے ہیں. کندھوں پر دباؤ محسوس کرتا ہوں، ہمیشہ منفی خیالات آتے ہیں، ذہن پر عجیب سا دباؤ رہتا ہے. جی یہ محمد حسین صاحب ہیں راول پنڈی سے. کیا آپ انہیں ایڈوائز کریں گے؟ یہ کوئی ٹینشن کو ظاہر کرتے ہیں. اچھا. کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے اس شخص کو، کوئی نہ کوئی نفسیاتی عارضہ ہو سکتا ہے. اچھا. تو انہیں یہ ہے کہ یا تو کوئی میڈیکلی تو ہم اس کو ذہن پر دباؤ یا کوئی وٹامن کی کمی ہو سکتا ہے، کچھ منرلز کی کمی ہو سکتا ہے، غذا کی کیا ہو سکتا ہے، اور نفسیاتی لحاظ سے یہ کوئی ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی، یعنی کوئی اس طرح کی کچھ ہو سکتا ہے. تو میڈیکلی تو غذا کو دیکھ لے کہ شاید وہ ناشتہ صحیح کر پاتا ہے صبح کی نہیں، کیونکہ صبح نہ ناشتہ کرنے سے کچھ لوگ ناشتہ نہیں کرتا ہے، یا لیٹ اٹھتے ہیں یا پھر سوئے پڑے ہوتے ہیں یا پھر کام کو جاتے ہیں، یا کوئی جس طرح بچے ہیں اسکول کو جاتے ہیں صبح بغیر ناشتہ کیے تو اس کی میموری کمزور ہو جاتا ہے. کندھوں پہ دباؤ، کوئی اس طرح کے سر پر دباؤ ہوتے ہیں اس کے، نہ یعنی غذا کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ غذا کی کمی کی وجہ سے وہ میڈیکلی، اور سائیکولوجیکلی یہ کوئی ٹینشن ہو سکتے. تو اس ٹینشن کو کلیئر، جس طرح کہ میں نے فارمولا بتایا کہ اس کو کلیئر کیا جائے، پرابلم کہاں ہے تشخیص کیا جائے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا پھر کہ ڈاکٹر اگر وہ حل نہ کر سکے تو پھر کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیں. لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ بتاؤں کہ یہ کچھ وٹامنس کی کمی ہو سکتا ہے یا غذا کی نہ ہونے کا کمی ہو سکتا ہے. اچھا یہ وجوہات ان کی ہیں، غذا میں کمی ہے، پراپر ناشتہ نہیں کیا. اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے. جو ہمیں کال کیا ہے حسین صاحب نے، لیکن ہمیں پھر یہاں پر ایک بریک لینا ہے اور یہ ہم پھر اپنی بات جاری رکھیں گے بریک سے آنے کے بعد. ناظرین ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے جو سوال ہمیں لکھایا تھا محمد حسین نے راول پنڈی سے، اور سوال ان کا تھا کندھوں پر دباؤ محسوس کرتا ہوں، ہمیشہ منفی خیالات آتے ہیں، ذہن پر عجیب سا دباؤ رہتا ہے. تو ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آپ ان کا جواب ابھی میرا خیال شاید نامکمل تھا. کچھ آپ بات اور کرنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ جی یہ سوال تو نامکمل ہے آسٹریلیا، لیکن یہ کمپلیٹ ہے کیونکہ اس کو کوئی پرابلم ایسا ہو سکتا ہے یا نفسیاتی یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کسی وٹامن کی کمی، کسی چیز کی کمی ہو سکتے ہے باڈی میں کچھ. صحیح. کیا کہ مثلا ان کا علاج جو ہے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ کیا تو دیکھیں انہیں خود تشخیص کرنی چاہیے. انہیں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے، ایسا ٹینشن جو کہ مقصد
کوئی ٹینشنز تو ہوتے ہیں ساتھ کچھ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ مقصد غذائیت کی کچھ کمی ہو سکتی ہے، یہ پورا کر جائے. آپ نے ایڈوائز کیا تھا کہ صبح ناشتہ یہ اچھا کریں. ناشتہ بے شک وہ ناشتہ اچھا کریں. ناشتہ تو ظاہر ہے لازمی ہے ہر انسان کے لیے. ناشتہ تو ہر انسان کو چاہیے، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ناشتہ پراپر کریں، ناشتہ صحیح طریقے سے کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے کمزوریاں آ سکتے ہیں. لائک اس کے کمزوری ہو سکتا ہے، میموری کی کمزوری ہو سکتا ہے، اور باقی دباؤ کندھوں پہ محسوس ہو سکتا ہے، ذہن پہ دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، کمر کا درد ہلکے ہلکے ہو سکتے ہیں. کیونکہ صبح ناشتہ جب آپ صحیح کر لیں تو آپ سارا دن کام کریں گے، اس کے لیے تیار ہے. انسانی باڈی ایک مشین کی طرح ہے، اگر تیل ہے تو کام کرے گا، نہیں ہے تو کام نہیں کرے گا. یہ بات ہے کہ یہ تو لازمی ہے. آپ بے شک اس سے نہیں ڈرنی چاہیے. کچھ لوگ صبح ناشتہ نہیں کرتے ہیں، وہ اس سے ڈرتا ہے کہ شاید ہمارے وزن بڑھ جائے یا وزن کم کیا جائے. یہ غلط ہے. بجائے ایک ٹائم کی یا 2 ٹائم روٹی کی آپ 4 ٹائم کھائیں، لیکن ایسا غذائیں کیا ہیں جس میں کیلوریز، جس میں ایسے مواد، ایسی مرغین غذائیں نہ ہوں جو کہ آپ کے وزن بڑھا دیں. صحیح. اچھا جی، آپ نے ہمیں کال کیا تھا محمد حسین، اور کافی تفصیل سے ہم نے آپ کے سوال کو ڈسکس کیا ڈاکٹر صمد مسافر سے، اور جو آپ کو ایڈوائز کیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہو جائے گا. اور ان ناظرین کے لیے میں ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ میں جو کالز ہے وہ آج میں کم سے کم لے رہا ہوں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسافر کے ذریعے ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ ہم معلومات آپ کو ہم پہنچا سکیں. اگر پروگرام کے اختتام تک آپ کی بات نہیں ہو سکتی ہے ڈاکٹر صمد مسافر سے، تو میں نے نمبرز پہلے بھی بتائے تھے، اور نمبرز آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. ان نمبرز آپ نوٹ کر لیجئے. ان نمبرز پر کال کر کے براہ راست آپ ڈاکٹر صمد مسافر سے آپ بات کر سکتے ہیں. جی یہ نمبرز آپ لکھ لیجئے: 021 544 4457 021 544 4457. سیل نمبر ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے: 0321 59 44 446 0321 59 44 446. اور زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ جہاں ڈاکٹر صمد مسافر چیف ٹرینر ہیں، اس کا ایڈریس بھی آپ لکھ لیجئے: 605 کلفٹن سینٹر نیئر شان سرکل، کراچی. یا تو ان نمبرز پر کال کر کے براہ راست آپ بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون پر، یا زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں جو میں نے ایڈریس بتایا ہے اس ایڈریس پر آپ جا کر ملاقات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے. اور ڈاکٹر صاحب اس دوران ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے ہیں، تو ہم لیتے ہیں ایک کال. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. ڈاکٹر آباد سے ثنا بات کر رہی ہوں. جی ثنا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہے. میرے پیٹ میں کافی درد رہتا ہے، اور میں نے کافی علاج کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. میرا بی پی بھی، میرا شوگر اور کیسٹرول جو ہے نا وہ ہائی رہتا ہے. تو میری ایج جو ہے وہ 22 ایئر ہے. پلیز آپ کائنڈلی اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا. آپ کا شوگر بھی ہے اور آپ کو بلڈ پریشر بھی آپ کا ہائی رہتا ہے؟ ہاں جی، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتے ہیں. جی ثنا، آپ نے کال کیا، آپ نے جو سوالات کیے ہیں، جو پرابلمس ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، ابھی ہم ڈاکٹر صمد مسافر سے پوچھتے ہیں. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ثنا تھیں، انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے،
اور ان کو ان کی شوگر بھی ہے، شوگر کی بھی پیشنٹ ہیں، اور بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی رہتا ہے، جبکہ عمر ان کی صرف 22 سال ہے. کیا آپ انہیں ایڈوائز کریں گے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 22 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کا ہائی ہونا تو اور شوگر بھی اور یہ تو واقعی ایک بہت سیریس مسئلہ ہے. جی. تو یہ جو ہے نا پیٹ میں درد کا تو شوگر کا وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں. جہاں بلڈ پریشر کی بات ہے، بلڈ پریشر واقعی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج ہے، بہترین علاج ہے اس کے تھوڑے سے میڈیٹیشن کیا جائے، ریلیکسیشن. اصل میں ہمارے کبھی یہ بھی مسئلہ نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، یا کوئی اور وین ہمارے تنگ ہو جاتے ہیں کبھی، یا ہارٹ پرابلم ہو سکتا ہے. ایک ڈاکٹر اس کا تشخیص کر سکتا ہے، اس کا علاج بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ اچھے مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ایک سیریس معاملہ ہے یہ. لیکن بلڈ پریشر کے لیے جو میں آپ کو ایسا چیز تجویز کر سکتا ہوں جسے ریلیکسیشن کہتے ہیں، جس کے کوئی نقصان نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں. مراقبہ کریں، اور میرے جو بکس ہے اس میں سے آپ کو لے کوئی بھی کسی بک سٹور سے، صمد مسافر مصنف اور ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، اس کتاب میں ہے ریلیکسیشن اور اس طرح کے بلڈ پریشر کے اور دوسرے طریقہ ہائی ایسے جو کہ جس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے بلڈ پریشر صحیح ہو جائیں گے. شوگر کے لیے میں نے اس کتابوں میں یوگا کو تجویز کیے ہیں. یوگا اگر آپ کریں گے تو آپ کے شوگر لیول نارمل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو کوئی شوگر کی بیماری نہیں ہوں گے. ڈاکٹر کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ یوگا کریں. جب آپ کے سارے کچھ نارمل ہو جائے اور یوگا سے آپ کے سارے کچھ نارمل ہو جائے تو پھر آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ دوائیوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، نارملی میرے پاس ایک سوال بھی ہے، لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا یہ جو بلڈ پریشر اور شوگر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی شوگر یا بلڈ پریشر جو ہے نا، یہ سیکنڈ وائف ہے، یہ دوسری بیوی ہے، کیونکہ یہ پھر زندگی میں مرتے دم تک اس ساتھ رہتا ہے. تو کیا جو ذیل سائنسز ہیں اس میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ ہمیں ان سے چھٹکارا مل جائے ہمیشہ کے لیے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ بات کہ اس کا علاج نہیں ہے یا مرنے دم تک ہوتا ہے انسان کے ساتھ. بالکل ہے علاج اس کے. اچھا. 100% ہے. یہ کئی لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسا سوال کرتے ہیں، لیکن اس کا علاج بالکل ہے. جس طرح میں نے بتایا ابھی، جس طرح میں نے جواب دیے، جی اس کے مطابق بالکل ہو سکتا ہے، اور ہم شوگر کو کئی طریقوں سے نارمل کر سکتے ہیں. اچھا. بلڈ پریشر کو کئی طریقوں سے ہمارے نارمل ہو سکتا ہے. اچھا. ہزاروں طریقے میڈیکل میں ہے، دوسرے مقصد ہربس میں ہے، کوئی ہومیوپیتھک میں بھی ہے. اچھا. اور یہ جو ذیل سائنسز ہے اس میں بھی ہے، بہت سی طریقے ہیں جو کہ 100% شوگر کو کر سکتا ہے. اب دیکھیں ہر ڈاکٹر آپ کو ورزش تجویز کرتا ہے. تو یوگا ایک ایسی بہترین ایکسرسائز ہے اس میں کہ بہت جلد آپ کے جو ہے نا اس طرح چیزوں کو، بلڈ پریشر اور یہ چیزوں کو نارمل کر دیتے ہیں. بلکہ آج کل زیادہ تر یورپین اور امریکن ڈاکٹر یوگا اور میڈیٹیشن یعنی مراقبہ کو تجویز کرتے ہیں. اچھا. کہ اسی سے آپ کے بلڈ پریشر، آپ کی ٹینشن، ڈپریشن، خوف، بیجا خوف، انجانا خوف اور اس طرح کے احساس کمتری یا کوئی اور بیماریاں ٹھیک ہو جاتی. صحیح. جی آپ نے کال کیا تھا اور آپ نے جو ہمارے ساتھ اپنے پرابلمس شیئر کیے تھے، آپ کو اس کے جوابات دیے ڈاکٹر صمد مسافر نے. اچھا میرے پاس ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے جو ہمیں سلمان خان نے لکھایا تھا سیالکوٹ سے. ان کا سوال ہے، دیر سے سونے اور دیر سے اٹھنے کا عادی ہوں، سوتے بھی دیر سے ہیں
پھر صبح ظاہر جب دیر سے سوئیں گے تو پھر اٹھیں گے بھی دیر سے. اچھا ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے، اس عادت کی وجہ سے سارا کاروبار ان کا جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ جی یہ بہت سے لوگوں کو لاحق ہیں اس طرح کی. یہ بھی ایک بہت ہی ایک بیماری کی طرح ہے یہ جو کہ دیر سونا، بلکہ بیماری ہے ہی دیر سونا اور لیٹ اٹھنا. یہ ہم نے خود یہ بیماری کو تخلیق کیے ہوتے ہیں، ہم نے خود بنائی ہوتی ہے. تو اس بیماری کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو احساس ذمہ داری ہو آپ میں. جی اگر آپ میں احساس ذمہ داری ہے تو یوں آپ اٹھتا ہے، یوں ٹائم جب چاہو آپ سو سکتا ہے جب چاہے. اب دیکھیں لیٹ اٹھ جائیں گے تو رات کو لیٹ سوئیں گے. اگر آپ صبح جلدی اٹھیں تو رات کو جلدی نیند آئیں گے. ایک پیریڈ ہوتا ہے نیند کا. یہاں پر اگر یہاں پر آپ جاگ رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ جو ہے نا سوئیں گے. اگر آپ یہاں پر تو یہ پیچھے جائے گا یہاں پر، یعنی لیٹ سوئیں گے تو لیٹ اٹھیں گے، جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے. یہ بات ہے کہ یہ احساس ذمہ داری ان میں نہیں ہے، ان شخص میں احساس ذمہ داری، احساس یہ لیں کہ آپ کو احساس ہے کہ کسی کام کا، اور یوں بس کسی بھی شخص میں ہو احساس ذمہ داری اس میں جگہ تو وہ ٹائم پہ یوں اٹھ جائیں گے، ایک دم اٹھ جائیں گے. اچھا اب یہ تو کوئی بیماری نہیں ہوئی، یہ تو ایک عادت ہے. اپنی عادت کو اگر یہ صحیح کر لیں. نہیں یہ ایک بیماری سے بھی بدتر ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کی زندگی کو بہت خراب کرتا ہے. اچھا. بہت خراب کرتا ہے زندگی کو. بلکہ یہ آپ کو میں بتاؤں یہ ایک بیماری ہے، یہ بچوں میں سرایت کرتا ہے. اچھا. بچے بھی آپ کی اس طرح عادت ہو جائیں گے، آپ جائیں گے ظاہر ہے بچے بھی جائیں گے. صبح بچے بیچارے ابھی اسکول کے آپ کی وجہ سے، آپ کی غلط بیہیویئر کی وجہ سے بچے صبح ابھی جگا رہے اس کو ہلا رہے ہیں، اٹھے اسکول جاؤ، اٹھے اسکول جاؤ. یہ بہت غلط بیہیویئر ہے ماں باپ کا، کسی بھی سربراہ کا بچوں کے ساتھ، کہ وہ جلدی سوئیں تاکہ ساتھ بچے بھی جلدی عادی ہو جائے جلدی سونے کا، تاکہ صبح ان کا نیند پورا ہو نا، فریش اٹھیں گے، فریش ہو وہ بیچارے جائیں، تاکہ اس کی میموری بھی کمزور نہ ہو، وہ صحیح ایگزام میں صحیح، پڑھائی میں صحیح، اور وہ پریشان نہ ہو، کوئی نفسیاتی بیماریاں نہ ہو. یہ بہت بڑی بیماری ہے. تو فائنلی آپ کیا انہیں ایڈوائز کریں گے کہ جو انہوں نے بس احساس سے ذمہ داری اور جاننا، کچھ جانتے نہیں ہیں لوگ کچھ کہ بس نہیں آ رہے نیند کیا کریں. آپ نہ بھی سوئیں کوئی بات نہیں ہے، آپ صبح ٹائم پہ اٹھیں، صبح ایگزیکٹ ٹائم پہ اٹھیں. بے شک ایک دن اگر آپ کی نیند پورا نہ بھی ہو جائے، تھوڑا سر میں درد آ جائے گا، تھوڑا پریشانی آ جائے گا، اس کو برداشت کرو، کوئی بات نہیں. اگلے دن کے لیے تو صحیح ہوں گے. اگر اگلے دن بھی ایسا کچھ ہو، تھوڑے سے آپ کو پریشانی ہو، تھوڑا سر میں درد ہو، تھوڑے سے انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کام سے، تو چلو آئندہ دنوں کے لیے تو آپ صحیح ہو جائیں گے. صحیح. جی سیالکوٹ سے ہمیں کال کیا تھا سلمان خان نے. سلمان آپ نے تو خود جو ہمارے ساتھ مسئلہ شیئر کیا اور خود ہی آپ نے اس میں اس کا جواب بھی موجود تھا. آپ نے کہا تھا کہ جی دیر سے سونے اور پھر دیر سے اٹھیں گے اور پھر آپ کا کاروبار بھی جو ہے وہ ٹھپ ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے. تو ایک دن آپ نہ سوئیں اور آپ صبح بس کام پر چلے جائیے تو یقیناً آپ کو رات پہ دن بھر کی تھکن ہوگی اور ایک رات آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کو جلدی نیند آئے گی. اور جب آپ کو جلدی نیند آئے گی تو پھر آپ کو جلدی اٹھنے کی عادت ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ آپ کی جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ بچے بھی دیر تک جاگتے ہوں گے تو ان بچوں کو بھی اسکول جاتے ہوں گے، ان کو بھی وہاں پرابلم ہوتا ہوگا، فریش نہیں ہوتے ہوں گے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ اگر ایک دن آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ نہ سوئیں، بلکہ صبح آپ جاگتے رہیں فریش ہو کے آپ اپنے کام پر جائیے. لیکن رات کو آپ کو یقیناً پھر جلدی نیند آئے گی اور پھر آپ کو روٹین بن جائے گا جلدی سونے کا اور جلدی اٹھنے کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اب تقریباً اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن میں ایک سوال یہاں آپ سے اور کرنا چاہوں گا جو ہمیں بھیجا ہے. شان علی نے کراچی سے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں، کیونکہ لاسٹ ٹائم وہ شاید ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن کال ان کی مل نہیں سکی تھی. ان کا سوال یہ ہے کہ برے خواب آتے ہیں
احساس کمتری محسوس کرتا ہوں، ہر کام میں ناکام رہتا ہوں۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں کہ برے خواب آتے ہیں، احساس کمتری محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ میں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر کام میں ناکام رہتا ہوں۔ تو کیا آپ انہیں ایڈوائز کریں گے؟ جی، اس شخص کے پلاننگ صحیح نہیں ہے، صحیح، اس شخص کی جو ہے نقشہ صحیح نہیں ہے جس پہ چل رہے وہ، جی جی، اس شخص کی جو ہے نا گول سیٹنگ زندگی کا صحیح نہیں ہے، اس شخص کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کا تعین نہیں ہے، اور اس شخص کا ایم نہیں ہے۔ یہ اپنا ایم جانے، اپنا ٹارگٹس جانے، اپنی ایک پلاننگ کر لے، ایک نقشہ بنائیں، تو یہ شخص اس کی بری خوابیں بھی دور ہو جائیں گے، اور جب یہ صحیح تک جائے گا، سارا دن کام کرتا رہے گا، تو شام کو صحیح سو جائے گا، ڈیپلی سوئے گا، اور اس کو نیند اس طرح کے نہیں آئیں گے۔ نیند میں ایسے یعنی بری خواب آنا بھی ایک اور وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، لاشعور میں کچھ پاسٹ کی جو یعنی جو ماضی میں جو گزری زمانے میں ان پہ کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہوں گے، اس کی وجہ سے وہ آتے ہوں گے، اس کی کوئی بات ایسی بات نہیں ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ کلیئر ہو جاتا ہے، یہ سارے کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صحیح جی، شان علی، آپ نے جو ہمارے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کیا تھا، ڈاکٹر صمد مسافر نے آپ کو اس کا جواب دیا، اور آپ اس عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، یہ جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں، یہ سالو ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، میں یہاں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے حق ٹیلی ویژن 27 مارچ سے شام 6:30 بجے ایک پروگرام کر رہا ہے، ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس، جس میں ڈاکٹر صمد مسافر نہ صرف ذیل سائنسز کے حوالے سے آپ کو تھیوری بھی بتائیں گے، مختلف جو اس کے زیر اثر ہیں، جس میں سمدہ ہیلنگ ہے، ریکی ہے، یوگا ہے، HMF ہے، PMBL ہے۔ نہ صرف اس پہ تھیوری پہ بات کریں گے بلکہ پریکٹیکلی بھی آپ کو اس پہ سکھائیں گے، اور یہ آپ پروگرام دیکھ سکیں گے 27 مارچ سے 6:30 بجے شام حق ٹیلی ویژن کے اوپر۔ اور ہم نے ڈاکٹر صمد مسافر سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہفتے میں ایک دن وہ ہمارے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لائیں، اور بہت سی وہ مفید باتیں آپ کو بتائیں، جس سے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس آپ کی زندگی میں آئے۔ اور اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے ہم سے ہماری اس بات کو اور اس ریکویسٹ کو مانا، اور ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر بدھ کی صبح میں ہمارے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم میں ہوا کریں گے، اور ہر جمعرات کی شام جو پروگرام ہے ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس، اس پروگرام کو آپ کنڈکٹ کریں گے۔ اور یہ ہمارے ساتھ ذیل سائنس انسٹیٹیوٹ جو ہے، اس کا تعاون بھی ہمیں اس میں حاصل ہوگا، اور یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے، جو بہت معلوماتی پروگرام ہوگا ذیل سائنسز کے حوالے سے، ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینیس کے حوالے سے۔ اس پروگرام کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ تاریخ میں آپ کو پھر بتا دوں، آپ یاد رکھیے 27 مارچ سے شام 6:30 بجے۔ اور ساتھ ہی میں ایک بار ڈاکٹر صمد مسافر کے نمبرز پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یا آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے کالرز ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے پروگرام میں، لیکن کیونکہ یہ ٹیلی فون آپ کو مستقل انگیج مل رہا ہوگا، میں نے کالرز کو ہولڈ پہ رکھا ہوا تھا، میں ان سے بھی معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نمبرز آپ نوٹ کر لیں، اور آپ براہ راست ڈاکٹر صمد مسافر سے آپ بات کر سکتے ہیں ان نمبرز پر کال کر کے۔ نمبرز آپ لکھ لیجئے، 021 5444457 021 5444457 اور سیل نمبر ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0321 594446
0321 59444446 ان نمبرز پر کال کر کے براہ راست آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے. اور اگر آپ بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر سے تو آپ زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں جو 605 کلفٹن سینٹر نزد شان سرکل واقع ہے, یہاں آپ اپوائنٹمنٹ لکھ کر ملاقات کر سکتے ہیں. زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ 605 کلفٹن سینٹر نیر شان سرکل کراچی. آپ اپوائنٹمنٹ لے کر ڈاکٹر صمد مسافر سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوالات تو بہت زیادہ تھے جو ہمیں لکھوائے گئے تھے, لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت اتنا تیزی سے آگے بڑھتا رہا اور آپ کی جو گفتگو تھی اس سے یقیناً ہمارے بہت سے ناظرین, کیونکہ میں نے آج بہت کم کالز ہوئی, میں یہ چاہتا تھا کہ آپ نے جو اتنا کچھ سیکھا ہے اور آپ آج جس مقام پر ہیں تو ہم چاہتے تھے کہ جو ہمارے حق ٹیلی ویژن کے ناظرین ہیں ان سے آپ سے ان کو وہ فوائد حاصل ہو سکیں, جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ انہیں بتا سکیں. مختلف ان کے پرابلمس تھے, مختلف ان کے مسائل تھے جو آپ نے سولو کیے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر آپ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے. بہت شکریہ ایک بار آپ کا. ویلکم, آپ کا بھی شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. آئندہ بدھ کو ڈاکٹر صمد مسافر کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, کیونکہ ڈرائنگ روم کا پروگرام تو روز ہوتا ہے, لیکن ہر بدھ کو ہمارے ڈرائنگ روم میں ہماری مہمان شخصیت جو ہیں وہ ڈاکٹر صمد مسافر ہوا کریں گے. اور ناظرین, اب اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.